الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہوئی تھی۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور پھر اس ایمان والے کے لیے کیا اجر ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ دوسرے نمبر پر کافرین منکرین کا تذکرہ فرمایا اور ان کے لیے کیا اللہ کے یہاں عذاب ہے اس کا ذکر فرمایا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اب جو سلسلہ شروع ہوگا وہ منافقین کا ہوگا۔ ذہن نشین رکھنی چاہیے یہ بات کہ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جس کی زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو۔ زبان سے وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو لیکن دل میں نفاق ہے، دل میں کفر چھپا ہوا ہے، ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے متعلق فرمایا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ کافر اس وجہ سے نہیں مان رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر ہے۔ یہ حق بات ان کے کانوں تک تو جاتی ہے لیکن قوت سمع جو ہے وہ حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے سامنے حق اور باطل تو ان کو نظر آتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے کہ ان کی قوت بصارت جو ہے، دیکھنے کی جو قوت ہے، وہ حق اور باطل کو قبول، حق کو قبول کرنے کی قوت نہیں رکھتی اور کفر کو کفر کہنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اور پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دردناک اور ان کے لیے فرمایا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں سے آگے
اللہ تبارک و تعالی منافقین کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں کہ ان منافقین کی کیا علامات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب ان منافقین سے کہا جاتا تھا تو یہ کیا جوابات دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے، دل کے حالات کو جانتے نہیں تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس نازل فرمایا ان منافقین کے حق میں اور کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ انہوں نے دل سے ایمان نہیں لایا ہے، یہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، یہ آخری شریعت ہے، یہ آخری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والا قرآن ہے، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ ابھی کفر سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے دل ابھی نفاق سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، انہوں نے ابھی تک ایمان نہیں لایا، آپ ان پر یقین نہ کریں۔ یہ زبان سے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن آپ ان کی اس بات پر اعتماد مت رکھیں۔ پھر آگے کیا فرمایا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ جو منافقین ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ منافقین کہتے ہیں، اور یہ جب اپنے سرداروں کے ساتھ ملتے تھے اور بہت مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے دیا، اس بات کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ سمجھتے ہیں۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے فوراً جواب دیا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ یہ اپنے ذات اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو دل میں نفاق چھپائے بیٹھے ہیں، جو زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور دل میں ان کے کچھ ہے، یہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے وضاحت فرمائی وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، ان نفاق پرست لوگوں کو، ان دل میں کفر رکھنے والے اور زبان پر لا الہ کہتے ہیں، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے۔ دھوکہ کیا ہے کہ یہ بظاہر تو ایمان لا رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل کے حالات سے واقف ہے۔ انسان کو عذاب اور ثواب تو نیت کی وجہ سے دیا جائے گا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نفاق ہے یا کفر ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو اس کو ثواب دیا جائے گا، اور اگر نفاق اور کفر ہوگا تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ دنیا میں تو مسلمانوں کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں لیکن آخرت میں ان کو عذاب ہوگا، اس عذاب کی وجہ سے یہ گھاٹے میں ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں، ان کے جو دل ہیں ان کے اندر بیماریاں ہیں۔ بیماری کیا ہے؟ نفاق کی بیماری ہے، کفر کی بیماری ہے۔
اور یہ حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فزادہم اللہ مرضا، ان کے مرض کو اور بڑھا دے رہا ہے، یہ اور گمراہی کی طرف چلے جا رہے ہیں، یہ اور نفاق کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نافرمانی کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کے ساتھ میں دھوکہ کرنے کی وجہ سے جو نفاق ان کے دل کے اندر چھپا ہوا ہے، زبان سے تو اپنے قول کا اعتماد تو کروا رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، لیکن دل میں نفاق ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کے اس نفاق کو اور بڑھا دے رہا ہے، اور یہ اسی نفاق میں، اس مرض میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان لوگوں کا کیا اجر ہوگا، ان نفاق پرست، نفاق کی پوجا کرنے والے، نفاق اپنے دل میں چھپائے رکھنے والے لوگوں کے لیے کیا عذاب ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے آیا تھا عذاب عظیم، بڑا عذاب ہوگا۔ میں نے اس کی مثال ایک حدیث کے تحت دی تھی کہ حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب کو کس طرح کا عذاب ہوگا۔ بہرحال ہم اس کی طرف نہ جاتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کافروں کو بڑا عذاب دیا جائے گا، لیکن نفاق پرست لوگوں کو جو دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ کہہ رہا ہو، ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کو دردناک عذاب کیوں دیا جائے گا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دل سے، زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، ان کو عذاب کیوں دیا جائے گا؟ ان کو دردناک کہہ دیتے بڑا عذاب ہے، کیونکہ دل کے اندر کفر ہے۔ جس طرح کافر کے دل میں کفر ہے، ان کے دل میں بھی کفر ہے، لیکن ایک تو بات ہے کہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مان رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بما کانوا یکسبون، جو یہ کرتوت کر رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ایمان والوں کو بھی دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن دل کے اندر ابھی ایمان گھسا ہی نہیں، ان کو دین کی کہیں ان کے دل میں دین پیوست ہوا ہی نہیں، بس یوں ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آپ زمین میں، اللہ کی سرزمین میں فساد جھگڑا مت کرو، تو یہ لوگ بڑی عجیب بات کہتے ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ ہم کہاں جھگڑا کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کرواتے ہیں، ہمارا کام ہی لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا ہے، امن پسندی ہے، ہم کہاں جھگڑا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فوراً فرمایا الا، سن لو، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، انہم هم المفسدون، یہی لوگ ہیں، یہی منافقین ہیں جو جھگڑا کرواتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو امن کو تہس نہس کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو ایمان دل میں گھسنا چاہیے تھا، اس دل کو انہوں نے ایمان سے خالی کر دیا ہے، اس کے اندر کفر کو گھسایا ہوا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد برپا کرواتے ہیں اور خود بھی فساد میں ملوث ہوتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم فساد برپا کرتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑا کرواتے ہیں، اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کاموں میں ملوث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، ان کو اس چیز کا شعور بھی نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ان لوگوں کی طرح جو پہلے ایمان لے آئے، یعنی صحابہ کرام، بقیہ صحابہ کرام جس طرح ایمان لے آئے ہیں، ان صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ۔ اب ان منافقین کا جواب سنیے، جواب کیا کہتے ہیں، اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ کیا ہم ایمان لے آئے ان لوگوں کی طرح جو بیوقوف ہیں، جنہوں نے، جس کے پاس 2 گھر تھے، ایک گھر کسی کو وقف کر دیا، کسی غریب کو، ایسے لوگوں پر ہم ایمان لے آئے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جرح کرنے والا کون شخص ہے؟ کافر جرح کرنے والا نہیں ہے، اس نے صاف انکار کر ہی دیا،
اس نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، میں رسول اللہ کو نہیں مانتا ہوں، میں قرآن کی تکذیب کرتا ہوں، پھر صحابہ کرام پر جرح کرنے والا کون ہے؟ پہلا، سب سے پہلے جرح کرنے والا منافق ہے۔ جب اسے کہا گیا کہ ایمان لے آؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لے آئے، اس نے الفاظ کیا استعمال کیے؟ صحابہ کرام پر تہمت کیا لگائی؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لاتے ہیں؟ یہ بیوقوف ایمان لے آئے۔ پتہ چلا کہ سب سے پہلے صحابہ کرام پر جرح کرنے والا منافق ہے۔ اور یہاں پر دوسرا قاعدہ ایک معلوم ہوا، جو شخص جیسے الفاظ صحابہ کرام کے متعلق استعمال کرے گا، آسمان والا ویسے ہی الفاظ اس شخص کے لیے استعمال کرے گا۔ اگر کوئی شخص کہے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین متقین ہیں، تو آسمان والے سے بھی سنو گے کہ یہ شخص بھی متقی ہے۔ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو برا بھلا کہے گا تو آسمان والا اور قرآن کا مالک بھی اس کو برا بھلا ہی کہے گا۔ کس طرح؟ سنیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لے آئے ہیں، یعنی صحابہ کرام، تو یہ لوگ کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم ایمان لے آئے ان بیوقوفوں کی طرح، جس طرح یہ ایمان لے آئے ہیں اس طرح ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا الا انہم هم السفہاء، یہ صحابہ کرام بیوقوف نہیں ہیں، یہ منافقین بیوقوف ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جیسے الفاظ صحابہ کرام کی طرف کوئی منسوب کرے گا، ویسے ہی الفاظ اللہ تبارک و تعالی اس کو کہے گا۔ کوئی شخص متقی کہے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو آسمان والا اس شخص کو بھی کہے گا کہ یہ شخص بھی متقی ہے۔ بہرحال آج ہمارا موضوع بھی یہی تھا۔ جموں کشمیر کے ائمہ مساجد کے صدر نے اعلان بھی کروایا تھا کہ ہر مسجد کے اندر صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا؟ ہمارے مغوطہ میں پتہ ہی کچھ نہیں چلتا، حقیقت بات یہ کہوں۔ چند روز پہلے پاکستان میں ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ یہ بھی ایک عالمی مسئلہ ہے، تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ کسی جماعت کا مسئلہ نہیں، تبلیغ والوں کا مسئلہ نہیں، جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں، اہل حدیث حضرات کا مسئلہ نہیں، یہ کسی بریلوی حضرات کا مسئلہ نہیں، یا دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرنا یہ صرف میرا مسئلہ نہیں یا آپ کا مسئلہ ہے، پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ گستاخی ہوئی پاکستان میں چند روز 2-4 دن پہلے، ایک شخص ہندوستان سے اٹھا، لکھنؤ سے اٹھا، آپ لوگ خوبی واقف ہیں، مولانا سلمان ندوی اٹھتے اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے الفاظ سنیے، حیرت ہو جاتی ہے کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکاری مولوی تھے، اور یہ سرکاری کے دباؤ میں آ کر انہوں نے کئی حدیثوں کو گول کر لیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ ذرا الفاظ پر غور کیجئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پورے دین اور شریعت کی بنیاد ہیں۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ٹھیک ہیں تو پھر ہمارا دین بھی ٹھیک ہے۔ اگر صحابہ کرام کو دین اور ہمارے اس آج کے وقت تک کے درمیان سے نکال لیجئے تو پھر پورا دین بیکار ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے، آج کی بات نہیں، 2 سال پہلے کی بات، مولانا سلمان ندوی نے بات عرض کی کہ بابری مسجد دے دی جائے، اس کے بدلے پیسے لے لیے جائیں۔ ہم خاموش رہے، ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے پچھلے سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی، جب ان کی پکڑ ہوئی فوراً رجوع کر لیا۔ بہرحال ہم نے اس وقت بھی کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد آج انہوں نے
جب حافظ الحدیث سب سے زیادہ حدیث کے محافظ اور سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیثیں لینے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لگ بھگ 5000 سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد تھی اور انہوں نے نقل فرمائی ہے۔ ایسے جلیل القدر صحابی کے متعلق اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، میں کہتا ہوں مولانا آپ کے لیے شیوا نہیں دیتا تھا، آپ علم کے علم بردار تھے، ہم سمجھتے تھے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کو اپنا قائد مانتے تھے، لیکن آپ نے اس طرح کی حرکت کر کے پورے علماء پر ایک دھبا لگانے کی کوشش کی ہے۔ اگر کوئی شخص عام انسان ہوتا، وہ صحابہ کرام کے متعلق کوئی گستاخی کرتا، ہم سمجھتے کہ یہ اس کو معلوم نہیں ہے، یہ ان پڑھ ہے اور اس کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ آپ علم جاننے والے اور علم رکھنے والے اگر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پورے اسلام کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی ہے۔ ہاں ایک بات صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مولانا اگر آپ شریعت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے دروازے کھول دیے ہیں، اگر آپ رافضیت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں اور شیعت کا مذہب اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر اٹھائیے مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ کا فتاوی، اور اس میں لکھا ہے کہ شیعہ دنیا کا سب سے بدترین کافر ہے۔ اگر آپ شیعت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جو دکھ ہمیں پہنچنا تھا وہ آپ نے پہنچا دیا، جو تکلیف آپ نے دینی تھی وہ آپ نے دے دی، جو آپ نے دین کی دھجیاں اڑانی تھی وہ اڑا دی، آپ رجوع کریں یا نہ کریں، لیکن آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ ایک اوباشوں کے الفاظ ہیں، یہ کسی شرابی کے الفاظ ہو سکتے ہیں، یہ کسی بدماشوں کے الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک علم کے علم بردار اور دین کے محافظ کے الفاظ اس طرح کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ گستاخی مولانا سلمان ندوی نے کی، دوسری طرف بات یوں کہتے ہیں کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو امام مہدی بعد میں آ کر کریں گے۔ پتہ چلا کہ یہ اپنے آپ کو امام مہدی بھی سمجھ رہا ہے، یہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں امام مہدی کا کام کر رہا ہوں جو امام مہدی بعد میں آ کر کریں گے۔ مولانا آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے، آپ ابھی اتنے بڑے ٹھیکیدار دین کے نہیں ہیں کہ آپ امام مہدی کا کام کریں گے۔ آپ کو جو کام سونپا گیا ہے آپ وہ کام کریں، اس سے آگے اگر آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس طرح آپ نے بابری مسجد کے متعلق ایک الگ موقف اختیار کیا اور اختیار کرنے کے بعد حکومت نے آپ کے فیصلے پر فیصلہ کیا، پھر اس کے بعد آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی، آپ سے کچھ نہ ہو سکا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں، قرآن نے ان کے اور اوراق ان کے حق میں اتارے ہیں، صحف مکرمہ، یہ قرآن مقدس یہ پاکیزہ کتاب ہے، اس کو لکھنے والے کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وحی لینے والے اور اس کو محافظ، اس کے حفاظت کرنے والے، اس کو حفاظت سے لکھنے والے حضرت امیر معاویہ تھے۔ آپ نے ان صحابہ کرام کو گالیاں دی ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اور اس کے بعد آپ خاموش نہ رہے، آپ نے دارالعلوم دیوبند کو للکارا، ہم نے کہا ہمیں آپ کا چیلنج قبول ہے، آپ آئیں، آپ ہمارے سامنے صحابہ کرام کے متعلق مناظرہ کریں، اگر آپ مناظرے میں جیت جاتے ہیں صحابہ کرام کے تقدس اور عزت کو آپ نے پامال کرنا ہے آپ کیجئے، لیکن اگر آپ مناظرہ جیت جاتے ہیں، چند دن ان دنوں میں حیدرآباد سے دارالعلوم دیوبند کا فرزند اٹھا ہے، اس نے چیلنج آن لائن بھی دیا، اس نے کہا کہ میں لکھنؤ آتا ہوں، سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مولانا آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ آ جائیے، انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا، اس پر بھی خاموش رہے۔
آج آپ نے حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ کے متعلق جو الفاظ کہے ہیں وہی الفاظ میں آپ کو کہتا ہوں مولانا آپ سرکاری مولوی ہیں, آپ سرکار کی دباؤ میں آ کر پورے اسلام کے دھجے اڑا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکاری نعوذ باللہ سرکاری مولوی نہیں تھے, ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا. وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا. اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیڈر صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اس وقت کسی طرح بھی رومن ایمپائر کا کوئی دخل نہیں تھا, اس ٹائم روس کا کوئی دخل نہیں تھا, اس وقت امریکہ کا کوئی دخل نہیں تھا. لیکن آپ نے جو گستاخی کی ہے یہ قابل مذمت ہی نہیں بلکہ ناقابل برداشت ہے. اس لیے صحابہ کرام کے متعلق ہر عام اور خاص کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام پوری دین کی بنیاد ہے. اگر کوئی شخص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس واسطے کو بیچ سے ہٹاتا ہے تو پھر دین کا کوئی حصہ باقی نہیں بچتا. مجھے بتلاؤ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر اتارا, حضور سے آگے کس نے یہ پھیلایا؟ صحابہ کرام ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ قرآن آگے پھیلایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ارشادات نکلتے تھے اس کو محفوظ کرنے والے کون ہیں؟ میں اور آپ نہیں, وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارا عقیدہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. اس کے بعد کسی کے لیے کوئی مجال نہیں کہ وہ صحابہ کرام کے متعلق زبان درازی کرے, کسی کے لیے کوئی شیوا نہیں دیتا کہ وہ صحابہ کرام کو گالیاں دے اور بھونکنے کی کوشش کرے. اگر بھونکے گا تو پھر ایک بات ذہن میں رکھنا, انسان جب آسمان پر تھوکتا ہے تو انشاءاللہ وہ تھوک اس کے منہ پر بھی گرتا ہے. اس لیے صحابہ کرام کو گالی دینے والا خود غلیظ ہے, خود بدترین ہے, خود نجس العین کی طرح ہے. قرآن کہہ رہا ہے جیسے الفاظ آپ صحابہ کو کہو گے ویسے الفاظ آپ کو واپس لوٹا دیے جائیں گے. آپ کہو گے کہ صحابہ کرام متقی تھے تو آپ کو بھی متقی کہا جائے گا. دلیل میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں. جب منافقین نے کہا کما آمن, جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان لے آؤ جیسے یہ صحابہ کرام ایمان لے آئے, تو منافقین نے اس وقت بھی کہا تھا انؤمنوا قالوا انؤمنوا كما آمن السفهاء, کہ کیا ہم ایمان لے آئیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لے آئے. اس وقت منافقین نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بیوقوف کہا تھا. تو اللہ نے وہی الفاظ استعمال کیے, الا انہم هم السفهاء, یہ جو صحابہ ہیں یہ بیوقوف نہیں ہے بلکہ یہ منافق بیوقوف ہے. اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو الفاظ ہم صحابہ کرام کے متعلق کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی الفاظ ہمیں بھی لوٹائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولانا کو ہدایت دیں. اور میں پھر ایک مرتبہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ مولانا اگر آپ شیعت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو دروازے کھلے ہیں, ہم کسی کو پکڑ کے نہیں رکھتے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں ہے. اگر آپ رافضیت قبول کرنا چاہتے تو کیجئے, لیکن یاد رکھنا آپ ایک وقت میں دیوبندیت کے ترجمان تھے, اور اگر آپ رافضیت اختیار کرتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ شیعہ دنیا کا سب سے بدترین خبیث ترین کافر ہے. اس سے آگے ہمارے پاس نہ الفاظ ہیں اور نہ کوئی کچھ. اس لیے آپ ہوش کیجئے, آپ علم کے محافظ ہیں, آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں. ہمیں دکھ اس بات کا نہیں کہ آپ رافضیت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں, دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے صحابہ پر انگلی اٹھائی, آپ نے حضرت ابو ہریرہ پر انگلی اٹھائی, حضرت امیر معاویہ پر انگلی اٹھائی, جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پوری دین کی بنیاد ہیں. اس دین کی بنیاد کو ہلانے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کی عزت اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ